طلاق یافتہ عورت ہماری سوسائٹی میں ایک عیب بن چکا ہے، طلاق کا دھبا۔ اسلامی کلچر میں طلاق کوئی عیب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، وہی بات جو میں بتاتا رہتا ہوں، دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ سپلائی زیادہ ہو، ڈیمانڈ کم ہو، اس کی ویلیو، بولو نا یار۔ مارکیٹ میں پیپسی کی بوتلیں بہت آ گئیں، پینے والے کم ہیں، پیپسی کے ریٹ بھی گریں گے، انعامی اسکیمیں بھی آئیں گی، 2 بوتلیں لینے پر 1 بوتل فری۔ اب اللہ میاں نے ایک مرد کو 4 کی اجازت دی، اس میں خواہش بھی رکھی زیادہ بیویوں کی، سیکشول ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھیں۔ اب مرد کی خواہش ہے، کرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، پھنستے ہیں، لیکن خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی۔ مجھ سے کتنے بوڑھے بوڑھے ملے، کہنے لگے کاش 20 سال پہلے آپ مل جاتے۔ کتنے بزرگ ملے، دل میں ہر ایک کے ہوتا ہے، نہ کر پائے ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ میاں نے جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں اور مردوں کا گروتھ ریشو تو زیادہ ہے، اول تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خواتین کا گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہے۔ فیملی پلاننگ پر جس سوسائٹی میں عمل ہوگا اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا گروتھ ریشو برابر ہو۔ جب آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں تو جن کو 2 لڑکے مل گئے وہ تو روک لیں گے، جن کو لڑکے نہ ملے ان کی تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں لڑکے کی لالچ میں۔ تو بیٹیوں کی تعداد تو 6 8 تک جائے گی، لڑکوں کی تھوڑی جائے گی۔ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گروتھ ریشو برابر ہو۔ یہ صحیح مردم شماری ہوگی تو لیڈیز ہول سیل کے حساب سے نکلیں گی، بہت زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ پیدا زیادہ ہو رہی ہیں نا۔ 6 بیٹیاں ملیں گی آپ کو، 6 بیٹے نہیں ملیں گے۔ چائنا اور انڈیا 2 ملک ایسے ہیں جہاں خواتین کا گروتھ ریشو کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ چائنیز بھی یہ کرتے ہیں، انڈین میں بھی، ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا نا۔ تو فیملی پلاننگ خود ایک فطرت سے بغاوت ہے، نیچر سے بغاوت ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر پڑتا ہے گروتھ ریشو پر، کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو کیا ہو جاتا ہے، بولو، بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھو اس فلسفے کو سمجھو۔ اسلام نے خواہش 4 کی رکھی، پیدا 4 نہیں کیے ایک کے مقابلے میں، اتنا گروتھ ریشو بھی نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی عورت کی سپلائی ہے نا سوسائٹی میں، مردوں کی اس کی طرف ڈیمانڈ اس سپلائی کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ یعنی خواہش زیادہ کی رکھی ہے اور سپلائی کیا ہے، اتنی زیادہ ہے نہیں، تھوڑی سی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد اور 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہوں، اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کسی سے دوسری شادی کریں گے تو لڑکی تھوڑی کرے گی آپ سے، وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے تو میں آپ کی دوسری بیوی کیوں بنوں۔ تو ہر آدمی 4 کر نہیں پائے گا، بلکہ 2 بھی نہیں کر پائیں گے، صرف خواہشات لے کے ہی زمین میں دفن ہو جائیں گے، کیونکہ عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کو دوسری بیوی بنا نہیں سکتے۔ وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے، اچھی جاب ہے اس کی، ہینڈسم اسمارٹ ہے، تو میں دوسری والے کی دوسری بیوی کیوں بنوں۔ تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے، جو 4 کر سکیں گے۔ وہ معاشرے کے بہت ہی کوئی اپر لیول کے لوگ ہوں گے کہ عورت نے سوچا ہوگا کہ مجھے اس کی 4تھی بیوی بننا بھی قبول ہے۔ یہ اتنا یہ ایک سوسائٹی میں ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے کہ میں اس کی 4تھی بننا، جیسے بادشاہ لوگ ہیں۔ بادشاہ اگر کسی کو 4تھی کا پیغام بھیجے نا تو لڑکی کہے گی بھائی بادشاہ سلامت کی تو ہم 4تھی بن جائیں گے یار، کیا خیال ہے۔ وہ اس کو 4تھی بھی اس کی ہماری والیوں 1 سے بہت اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے، بنگلے ملتے ہیں اور عزت ملتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے جو 4 کرنے میں کیا ہو جائیں گے، کامیاب۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب عورت کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو عورت کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھے گی۔ مردوں کو شادی کے لیے عورتیں نہیں ملیں گی کیونکہ اچھے لوگ پہلے ہی عورتوں سے شادی کر چکے ہوں گے۔ کنوارے، چھڑے چھاٹ، سگریٹ کے عادی، بے روزگار ٹائپ کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوں گے، ان سے نکاح کے لیے ان کو کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب ہی نہیں تھا عورت کو، کیونکہ ایک صحابی نے 2 3 بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ خواتین سوسائٹی میں کم پڑ گئی تھی شادی کے لیے، مردوں کو رشتے نہیں ملتے تھے، مرد انتظار میں ہوتے تھے کوئی مرے گا، کسی کو طلاق ہوگی تو ہم اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں قانون بنایا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو
اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اے اللہ پھر کیا کریں ہم, نکاح کا پیغام نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتہ ہے تمہیں یہ حکم بہت مشکل لگے گا. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اسے نکاح کا پیغام مت بھیجو. پھر اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی عدت کا انتظار کیا, عدت گزرتے ہی کسی دوسرے نے پیغام بھیج دیا تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں, آپ معذرت کے ساتھ بھی سنا رہا ہوں. تو اللہ میاں نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم نہیں کر سکتے, یہ حکم تمہیں بہت مشکل لگے گا. لہذا لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, عدت سے پہلے گول مول طریقے سے پیغام بھیج دیا کرو. صراحتاً یہ نہ بولو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے عدت کا انتظار کرو. گول مول پیغام بھیج دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے بھائی عدت گزرتے ہی کسی اور کے ہاں کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے. وہ گول مول پیغام کیا ہے, ان کے ہاں پیغام بھجوا دو کہ بھائی آپ کی بچی سنائے بیوہ ہو گئی ہے, سنائے بچی کو طلاق ہو گئی ہے, تو ایسا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو آپ بتا دینا ہمارے پاس ایک اچھا سا رشتہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں ہوں, کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اپنے فضائل سنا رہا ہوں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے, نتیجہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو گئی, اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, عمریں نکل رہی ہیں 40-40 سال, جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے, ویلیو گر گئی ہے نا, تو سستی قیمت مل رہی ہے. میڈیکل پڑھنے والی ڈاکٹر کو میٹرک پاس مل رہا ہے, ویلیو گری کہ نہیں گری؟ اور پھر اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں بھی کہ آپ ہماری بچی سے شادی کر لیں, ڈبل بیڈ بالکل فری ہماری طرف سے. خدا کی قسم جو حالات لڑکیوں کے میں جانتا ہوں, اگر آپ کو پتا چل جائے آپ خون کے آنسو روگے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو میں ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 23-24 سال اس کی ایج تھی, اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جوان شوہر اس کا مر گیا. وہ جو اس کی سسکیاں بندی ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم, اس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کی. اب بتاؤ اپنی فکر کرے اپنی بیٹیوں کی فکر کرے؟ اور محلے والے رشتہ دار بیوہ سمجھ کے زکات صدقے فطرانے. مجھے اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ. دیور بھی کر رہے ہیں, ہماری بھابھی بیوہ ہو گئی تو زکات تو مانے. دیوروں کو چاہیے کچھ غیرت کرو, اس سے نکاح کرو اللہ کے بندے. زکاتوں پہ پالو گے تم اس کو یار. عورت کو زکات کی ضرورت نہیں, آدمی کی ضرورت ہے. بیوی کو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے اسلام میں. جب اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ زکات تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھکاری بن کے دے رہے ہو نا اس کو. بیوی کو اسلام, آپ علماء سے مسئلہ پوچھو, آپ بیوی کو زکات بولو نا نہیں دے, اس کا مطلب جو بیوی کو آپ دے رہے ہو زکات تھوڑی ہے, وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ دے رہے ہو اس کو. بیوی کو انسان عزت کے ساتھ کھلاتا ہے, کھلاتا بھی ہے, ڈانٹ بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو بیگم نے بولا انڈے لے کر آؤ, آپ نہیں لے کر آئے, ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فقیر نے بولا آپ حضرت پیسے دے دیں, آپ نے نہیں دیے, وہ ڈانٹ سکتا ہے آپ کو؟ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی, دوبارہ چکر لگا لوں گا میں. کیا خیال ہے؟ یہی کرے گا اور کیا کرے گا. کہ زکاتوں میں نہیں ہے, کسی کی بیوی بننے میں ہے. ہماری ماؤں کی عزتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نکاح میں تھی کسی کے. تو آپ بھی اپنی عورتوں کے لیے کچھ کرو, نکاح کو پروموٹ کرو, مردوں کو غیرت دلاؤ. اب وہ بیوہ ہو گئی ہے, خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات کرے. بس جو بھی آ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, بھائی یہ اپنی عزت کی. کچھ لوگ جاب کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے جاب کرے. یہ لڑکی جب جاب کرے گی نا, سب سے پہلے باس کی نظریں اس پہ پڑیں گی کہ یار بیوہ بھی ہو گئی, دوبارہ اس کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت بھی ہے, بیٹیاں بھی پالنی ہیں, وہ عزت سے کھیلے گا اس کی. میرے پاس ایسے بہت کیس ہیں کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, اب جب اس کے باس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی, اب کیونکہ اب لڑکی کو بھی تو خواہش ہے نا مرد کی,
کب تک برداشت کرے گی وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, نفسیاتی ڈاکٹر اس کو زنا کا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ زنا کریں. یہ ڈاکٹر آج کل مشورے دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر, لیکن ڈاکٹر تو مذہب تھوڑی جانتا ہے, وہ تو سائنس پڑھ کے آئے نا. گورے کے لیے تو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا ہے, وہ کہتے ہیں نکاح ہو یا بوائے فرینڈ ہو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو, پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. تو وہ اپنی فکر کرے اپنی 3 بیٹیوں کی. پھر اب جب اس کی بیٹیاں جوان ہوں گی, شادی کر لیتی, اس کو باپ مل جاتا کہ نہیں مل جاتا؟ ہم نہیں کہہ رہے غیروں میں شادی کرے, وہ دیور ہی کر لے. نہ دیور کرے گا, نہ کوئی اڑوس پڑوس والا کرے گا, نہ کوئی کزن کرے گا, بس اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کزن نے ایک شادی کرنی ہے. تو جب ایک کرے گا تو معیار اس کا کیا ہے, اونچا ہے. وہ کسی بیوہ سے کیوں کرے, وہ 3 بچوں والی سے کیوں کرے؟ آپ 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پھر دیکھو عورت کے نخرے کیسے بڑھیں گے. پھر اس کی شرطوں پہ شادی ہوگی, آپ کی شرطوں پہ شادی نہیں ہوگی. پھر جیسے صحابہ میں ہوتا تھا, حضرت عمر نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ام کلثوم کو, یہ تیسری یا چوتھی کے لیے. ام کلثوم نے منع کر دیا, امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا دیا. تو لوگوں نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو, اتنا بڑا رشتہ. انہوں نے کہا نہیں کرنی بھائی, یہ بہت سخت مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی پیشانی پہ ہر وقت سلبٹیں ہوتی ہیں, خدا کے خوف نے ان کو ہر چیز سے غافل کر دیا. ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو خوش مزاج ہو. یہ ان کے کمنٹس تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں. تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا, وہ بڑے خوش مزاج تھے. تو عورت سے عورت کی مرضی کی شادی ہوتی تھی. آج عورت کی مرضی کی نہیں ہو رہی, مرضی کس کی چل رہی ہے, مرد کی چل رہی ہے. آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا, آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے. صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, طلاق یافتہ ہو رہی ہے, اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, سب کے نکاح ہو گئے. ان میں ایک حضرت اسما تھی. حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھئی یہ عمر میں کیا ہے, کم ہے. بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں, صرف حضرت عمر کی عمر کی کمی, حضرت علی کی. حضرت علی نے پیغام بھیجا, انہوں نے رشتہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا. دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اور بھی کئی پیغام آئے, انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی. ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے ایک عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے, 4تھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں. میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں, کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہوں کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی اچھا رشتہ مل جائے. عبد الفتاح ابو غدہ عرب کے ایک بڑے عالم تھے, بیت المکرم میں ایک دفعہ آئے, ان سے کے پاس ایک پرچی آئی کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے, رشتے کے لیے دعا کریں. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار بچی کے رشتے کے لیے تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں کہ کوئی پریشان ہوتا ہے, کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے نا, وہاں 4 شادیوں کا رواج تھا, اب تو وہاں بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بچے کے رشتے کے لیے کیا پر, یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تمہاری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بیٹوں کے رشتوں کے لیے پرچیاں آتی ہیں کہ بیٹے جوان ہو گئے, رشتے کے لیے دعا فرما دیں. تو یہ کلچر ہے جو ہم سوسائٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. اب میں وزیر اعظم ہوتا تو ڈنڈے مار کے آپ کی 2 شادیاں کرا دیتا. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو میں ڈنڈے تو چلا نہیں سکتا میرے بھائی. میں آپ کو زبان سے اہمیت بتا سکتا ہوں, ترغیب دے سکتا ہوں کہ آپ کرو, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرو. زنا میں کوئی مشکلات نہیں آتی, وہ حرام ہے. ادھر منہ کالا کیا, ادھر پتلی گلی سے نکل گئے. تو گندے کاموں میں کچھ نہیں ہوتا. حلال میں اللہ نے ٹینشنیں بھی رکھی ہیں, لیکن یہ ٹینشنیں عارضی ہیں. دائمی خوشیاں حلال میں. زانی کے منہ پہ بھی پھٹکار اور بڑھاپا بھی برباد ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی کا بڑھاپے میں عیش کرتا ہے وہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی, کتنے ٹینشنیں اٹھائیں کہ سوتیلے بچوں نے, پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے کہا اتنی ٹینشنیں تھی
لیکن اگر یعقوب علیہ السلام آپ کا مشورہ سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو ان کو یوسف نہ ملتے اور قرآن میں ان کا قصہ نہ ہوتا. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں لیکن فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. برکتیں بڑھاپے میں مزے کرو گے میرے بھائی. سمجھتا ہے اولاد ہوگی، بہویں ہول سیل کے حساب سے، بیٹے ہول سیل کے حساب سے، ہر چیز ہول سیل. گھر میں ٹماٹر ہول سیل کے حساب سے آئے گا، گھر میں انڈے ہول سیل کے حساب سے آئیں گے، گھر میں گوشت ہول سیل کے حساب سے. اور اللہ برکت بھی دیتا ہے کیونکہ آپ نکاح اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو. تو حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. اس بیوی کا تھوڑا سا نقصان ہے جو سوکن کو برداشت نہیں کر رہی، تو اس کو تھوڑا سا نقصان ہے، وقتی ہے وہ بھی. حقیقت میں اس کا بھی فائدہ ہے کیونکہ مرد کی جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں پہلی بیوی میں کوئی عیب بھی ہونا تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے، یار تم کھانا نہیں پکاتی، بھاڑ میں جائے یار، تم بس سکون سے بیٹھی رہو، لڑو نہیں بس. اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میری بیویاں لڑے نہیں بس. کپڑے نہ دھو یار، ایسی کی چائے نہ بناؤ، میں خود بنا لوں گا. اور کپڑے بھی نہ دھو یار، کھانا بھی نہ پکاؤ، میں ہوٹل سے کھا لوں گا. لڑو نہیں خدا کے لیے. ابھی تو مرد کی اتنی خواہشات ہیں بھائی، کپڑے بھی تم استری کرو، دھو بھی تم، میری اماں کا بھی تم خیال کرو، میری ابا کا بھی تم خیال کرو، اور میں گھر میں آؤں تو مسکرا کے بات بھی کرو. ایک طویل فہرست ہے، تمیز سے بات بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. عورت کہتی، عورت بھی لفٹ نہیں کراتی، جائے گا کہاں یہ، لے دے کے میرے پاس ہی آئے گا نا. میں تمیز سے بات کروں تو بھی ادھر ہی آنا ہے، تمیز سے بات نہیں کروں تو بھی. تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. عورت کو بھی شوہر کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا آپشن بھی ہے، وہ بھی ٹوٹ کے محبت. جب آپشن ہوتے ہیں تو ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، ورنہ محبت گئی تھوڑے دنوں میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تیل لے لیں تو نہیں میں بھیج رہا ہوں، مولوی صاحب نے بھیجا، لیکن میں مثال بتا رہا ہوں.